تحریک انصاف نے وارنٹ منسوخی کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان کی آج ہی سماعت کی استدعا، رجسٹرار آفس نے درخواستوں پر اعتراضات عائد کر دیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خلاف تمام مقدمات کی معلومات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ استدعا کی گئی ہے کہ مقدمات کا ریکارڈ منگوانے تک پولیس کو کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکا جائے اور گرفتاری کو ہائی کورٹ کی پیشگی اجازت سے مشروط کیا جائے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی 21 مارچ کو ہائی کورٹ پیشی پر رجسٹرار ہائی کورٹ کا سرکولر جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ضلع انتظامیہ کو سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت۔ کورٹ روم نمبر 1 میں وکلاء اور صحافیوں کا داخلہ خصوصی پاس کے ذریعے ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جو ایک شخص کی وجہ سے پاکستان میں آ رہا ہے، جس کا نام شہباز شریف ہے، جس نے یہ اسحاق ڈار کو وہاں سے بلا کے یہاں لگایا۔ پہلے مفتاح اسماعیل نے بیڑا غرق کیا شروع میں آ کے، اور اب اسحاق ڈار اس کو جو مشن مفتاح نے شروع کیا تھا تباہی کا، اس کو مکمل جو ہے وہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے شہباز شریف کو ملک کے معاشی بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل نے معیشت کی تباہی کا جو مشن شروع کیا، اسحاق ڈار تکمیل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، معاشی ٹیم سے IMF کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ عمران خان تو کہتے ہیں کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ Is only complying with the orders of the court to arrest him in corruption cases, and he's been awaiting the course for last 3 months. Instead of cooperating with the law enforcement officials, Imran Khan is breaking the law, not only defying the court orders, but also using his party workers, women and children as human shields to evade arrest and stoke unrest on the streets of Lahore. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ زمان پاک میں ریاستی اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو ملک میں خانہ جنگی، تشدد، انارکی کو ہوا دینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ سیاسی جماعتوں کو معاشرے سے کام کے لیے مل بیٹھنا ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ جب بھی آئین کو پامال کیا گیا، حالات خراب ہوئے ہیں۔ سیاست تقسیم کا نہیں، نظریے پر قائم رہنے کا نام ہے۔ چند سالوں سے ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ عدالت میں آنا اس کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ میں عدالت آؤں یا نہ آؤں۔ قانون کا سامنا آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب وہ آدمی ہے جو خود یہ دعوے کرتے رہے کہ میں نے اس کو گرفتار کیا، اس کو گرفتار کیا ہے۔ آج جب یہ حکومت نے آرڈر جاری نہیں کیے، یہ نیب نے نہیں کیے، یہ کسی اور ادارے نے نہیں کیے، یہ صرف حاضری پر نہ آنے کی وجہ سے جو عدالت نے بار بار موقع دیا ہے، عدالت نے آرڈر جاری کیے ہیں۔ عمران خان کو سیاست کے لیے لاشیں چاہیے، حکومت عمران خان کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتی۔ شاہد حقان عباسی کہتے ہیں بزدلوں کی طرح گھر بیٹھنے کے بجائے گرفتاری دیں۔ جس کے وارث ہوں اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ ملک کا سابق وزیر اعظم قانون کی پرواہ نہیں کرے گا تو کوئی نہیں کرے گا۔ لاہور میں سیاسی ماحول بہت کشیدہ ہے، جس سے پورا صوبہ متاثر ہے۔ چوروں اور چوکیداروں میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ شیخ رشید کہتے ہیں اگر میری ضمانتیں منسوخ ہو گئیں تو دھوم دھام سے سسرال جاؤں گا۔ 90 دن میں الیکشن، آئین کا سب کو حکم ہے۔ KPK اسمبلی انتخابات، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس۔ IG اور چیف سیکرٹری کے بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں صوبے میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل۔ پنجاب میں 297 حلقوں سے مجموعی طور پر 7566 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مخصوص نشستوں پر 793 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ یہ شہر کسی مصنوعی قیادت کو کبھی منظور نہیں کرے گا۔ یہ شہر جاگیردارانہ مزاج کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ پیشہ ور سیاست
اس شہر کا مزاج نہیں رہا ہے، اور الحمدللہ اس شہر کے وارث جنہوں نے اپنی پوری جوانیاں اس شہر پر قربان کی اور لگائی ہیں، آج مل کر پھر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس شہر کا بچنا بہت ضروری ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کی خاطر کراچی کو دوبارہ سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ مشترکہ جدوجہد کے لیے سب کو دعوت دے رہا ہوں۔ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا اس مقصد کو پورا کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دوپہر میں وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ SECP کی دیگر اتھارٹیز کے ساتھ یادداشتوں کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان سکھ گردوارہ پر بندھک کمیٹی کی تشکیل نو کی منظوری لی جائے گی۔ ڈیجیٹل مردم شماری اور سندھ کے تحفظات کے موضوع پر ملٹی پارٹیز کانفرنس آج کراچی میں ہوگی۔ کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی میزبانی میں ہوگی، جس میں شرکت کے لیے صوبے کی مختلف جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے۔ MQM پاکستان کا ملٹی پارٹی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ موسم کی کروٹ، بادلوں کی انٹری اور برسات سے جاتی سردی کو بریک۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ بارش سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ملک میں بادل برسنے کا سلسلہ اتوار تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ NCOC نے کورونا کی نئی قسم پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ 30 اپریل تک رش والی جگہوں پر ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ ہسپتالوں اور دیگر ہیلتھ کیئر سینٹرز میں بھی ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا۔ علیم ڈار انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایلیٹ امپائر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ علیم ڈار نے 435 انٹرنیشنل میچز میں امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیے، جن میں 144 ٹیسٹ اور 222 ون ڈے انٹرنیشنل میچز اور 69 T20 انٹرنیشنل میچز شامل ہیں۔